پورے دین اور اسلام کی بنیاد اطاعت پر ہے. دین اور اسلام کی بنیاد اطاعت پر ہے، اور کفر اور شرک کی بنیاد خواہش پر ہے. کفر کی بنیاد خواہش ہے اور اسلام کی بنیاد اطاعت ہے. اطاعت کا کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا اپنی چاہت اور حالات کے خلاف. چاہت اور حالات کے خلاف. چاہت تو اندر کا تقاضا ہے، حالات باہر کا تقاضا ہے. ان دونوں اعتبار سے، اس لیے کہ اسلام کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن باہر ہے، ایک دشمن اندر ہے. ایک دشمن اندر ہے وہ نفس ہے، ایک دشمن باہر ہے. دونوں سے مقابلہ کرنا ہے، دونوں سے مقابلہ کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ان دو دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ایک اندر کی چاہتیں اور ایک باہر کی رکاوٹیں. ایک اندر کی چاہتیں اور دوسرے باہر کی رکاوٹیں. ان دونوں کے خلاف قدم اٹھانا یہ اطاعت ہے. اگر یوں دیکھا جائے کہ اس وقت حالات کا تقاضا یوں ہے تو یوں کر لیا جاوے، اور اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے تو یوں کر لیا جاوے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ مزاج دور صحابہ میں منافقین کا تھا. یہ مزاج کس کا تھا؟ بالکل پکی بات ہے، منافقین کا یہ مزاج تھا کہ تم نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو اور دین کی محنت بھی کرو، مگر حالات دیکھو. جن کا دین حالات کے تابع ہوتا ہے ان کا دین ناقص ہوتا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ جب کوئی حکم آتا ہے تو وہ اس حکم کے آنے پر حالات دیکھتے ہیں کہ یہ حکم تو آیا ہے مگر یہ حکم ان حالات میں چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ مزاج کس کا ہوتا تھا؟ منافقین کا. پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کا حال اسی طرح بیان کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اور اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. کفر اسلام کے بارڈر، انہوں نے بارڈر پکڑا ہے چلنے کے لیے. چلنے کے لیے کیا پکڑا؟ بارڈر. جی ہاں، حالانکہ احادیث میں تو بارڈر سے بچ کر چلنے کا حکم ہے، اور قرآن میں بھی ہے لا تقربوا مال الیتیم، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا، کہ تم دوسروں کے حقوق میں بھی حدود سے بچو اور اللہ کے حقوق میں بھی حد سے دور رہو. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال الیتیم، کہ حد کے قریب مت جانا. آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک ملک کی حد کو کوئی پار کر لے بے خیالی میں، ایسے ہی ٹہلتے ٹہلتے ڈولتے ڈولتے، تو دوسرے ملک والے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کا عذر قبول نہیں کرتے. ان کا عذر قبول نہیں کرتے. وہ لاکھ کے ہیں کہ ہمیں تو خبر نہیں تھی، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تو پہلی بار آئے تھے، ہم تو گھومنے نکلے رات کو، ہم پتہ نہیں چلا حد کہاں ہے. جی ہاں، بہت سے ملکوں میں دوسرے ملک والے جیلیں کاٹ رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کہ حد پار کر گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے. حد پار کر گئے تو دوسرے ملکوں میں وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں بے گناہ. گناہ کیا؟ حد پار کر گئے. سنو غور سے بات. جب دنیا والوں کی اپنی حدیں قائم کرنے پر، ایک حد سے گزر جانے پر جیل ہو جائے، تو جو اللہ کی حدود کو پار کر جائیں گے ان کی جیل کہ جہنم ان کی جیل ہے. یہ پکی بات ہے کہ حد سے پار ہو گئے. اس کو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں. جس طرح بندوں نے اپنی حدود، یہ ہمارا ملک ہے، تمہارا ملک ہے، ہمارا کھیت یہ تمہارا کھیت، حد قائم ہوتی ہے، کھیتوں کے درمیان ڈول بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اسی طرح تو اللہ نے حدود قائم کی ہیں. تو منافقین نے چلنے کے لیے راستہ یہ بنایا تیسرا، ایک تو کفر کا راستہ، ایک اسلام کا راستہ. انہوں نے بنایا ایک درمیان کا راستہ. ہاں، یہ ہے وہ. یہ کون سا راستہ ہے؟
درمیانی راستہ کہ ہم تو درمیان میں چل رہے. حالات دیکھیں گے, اگر اسلام میں حالات خراب ہوئے تو کفر کی طرف پلٹ جائیں گے, اور اگر کفر میں حالات خراب ہوئے تو اسلام کی طرف پلٹ جائیں گے. یہ بہروپی ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں بہروپی ہے. یہ حالات کے تابع ہو کے چلیں گے. اللہ کا ان سے کوئی وعدہ نہیں, نہ ان سے کام لینے کا وعدہ ہے, نہ ان کے لیے وعدے پورا کرنے کا وعدہ ہے, کچھ نہیں. کیونکہ انہوں نے دین کو کھیل بنایا, حالات کو سامنے رکھ کر دین پر چلنے کا فیصلہ کیا. تو اللہ نے قرآن میں ان کا حال بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ, کہ ان کے لیے دونوں جگہ نقصان ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے کام لیں گے, نہ انہیں اختیارات دیں گے, اور نہ دنیا میں ان کو برکتیں دیں گے کیونکہ ان کا دین ناقص ہے. اور آخرت کا نقصان اس لیے کہ آخرت میں تو وعدہ کمال دین پر ہے, جزوی دین پر نہیں ہے. اس پر ہے کمال دین پر. تو میں نے ایک بنیادی بات عرض کی ہے کہ دین میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے. دین میں بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے. اپنے اختیار, اپنے حالات اور اپنی چاہت کے اعتبار سے اسلام کے احکام چھانٹ کر اپنے لیے طے کر لے اور باقی کو چھوڑ دے. یہ خواہش کا دین ہے, حکم کا دین نہیں ہے. آپ دیکھیں لوگ کھانا کھانے بیٹھیں تو اپنی مرضی کی چیز لیں, باقی چھوڑ دیں, مجھے یہ کھنا, یہ نہیں کھانا ہے. بازار جاویں تو اپنی مطلب کی چیز لیں, باقی چھوڑ دیں. یہ خواہش ہے. حضرت فرماتے تھے کہ دسترخوان پر بہت ساری نعمتیں رکھ کر ایک پیالی میں سرکہ بھی رکھ لے کہ سرکہ کھانا سنت ہے, تو فرماتے تھے سنت جب ہوتا جب اس کے دسترخوان پر سرکے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا. مثال ہے یہ مثال. سنت کب ہوتا؟ دسترخوان پر سرکے کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا. پھر کہا جاتا ہے کہ ہاں اس نے سنت پر عمل کیا. ساری خواہش کے کھانے جمع کر کے ایک پیالی میں سرکہ رکھے کہ سرکہ کھانا سنت ہے. تو میں کہ سنت جب ہوتا جب سرکے کے علاوہ دسترخوان پر کچھ نہ ہوتا. میں مثال دے رہا ہوں کہ لوگ بہت ساری خواہشات پوری کریں گے, اس کے ساتھ ایک سنت. تو بات کو بہت دھیان سے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام آتے ہیں وہ انسان کی چاہت کے, طبیعت کے, حیثیت کے, معمول کے خلاف آتے ہیں. کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم حکم پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے, حکم پورا کرتے ہو یا نہیں کرتے. یہ آزمائش نہ کافروں کی ہوگی نہ منافقین کی ہوگی, اس لیے کہ وہ کام کرنے والے نہیں ہیں. یہ آزمائش ہوگی عبادت کرنے والوں کی, دعوت دینے والوں کی, اطاعت کرنے والوں کی. آزمائش اطاعت کرنے والوں کی ہوتی ہے, آزمائش اطاعت کرنے والوں کی آزمائش ہوتی ہے. نافرمانوں کا امتحان نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو نافرمان ہیں وہ تو تعلیم میں اور یعنی اطاعت کے میدان میں آئے نہیں, ان کا کیا امتحان ہوتا ہے اطاعت کرنے والوں کا. تو اللہ تعالیٰ اس میں حکم لاتے ہیں پہلے حیثیت کے خلاف. دیکھو میری بات توجہ سننا, یہ کام بہت اونچا کام ہے, یہ کام بہت اونچا کام ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام انبیاء علیہ السلام والا کام ہے, اونچا کام ہے. کہ اس کام میں جو امتحان آئے گا اور اس کام میں جو ابتلا آئے گی وہ ابتلا بھی سخت آئے گی. کیونکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہماری طرف آئے گا, جو شخص ہماری طرف آئے گا اس پر حالات اور مصائب اس پانی کے سیل سے زیادہ قوت سے آئیں گے جتنا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آتا ہے. آپ نے دیکھے پانی کے جھرنے, پانی کے جھرنے ہوتے ہیں, اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے پہاڑ کی چوٹی سے, وہاں سے پانی پگھل کر تیزی سے نیچے اور چٹانوں کو سرکا دیتا ہے.
چٹانوں کو سرکا دیتا ہے. اتنی قوت سے پانی آتا ہے اوپر سے, اس کے آڑ میں کوئی آ نہیں سکتا, بہت تیز اس کی رفتار ہوتی ہے. تو یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ہمارے اس کام میں ہماری طرف آئے گا, اس کی طرف بیماریاں, حالات, پریشانیاں, ابتلاءات اس سے بھی زیادہ قوت سے آئیں گی جتنا پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف قوت سے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کے کرنے والوں پر امتحانات آئیں گے, لیکن شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کیا شکایت نہیں کر سکتے؟ شکایت نہیں کر سکتے. کہ شکایت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس راستے سے خوش نہیں ہیں. جو آدمی جس راستے سے خوش ہوتا ہے اس راستے کی تکلیف پر بھی خوش ہوتا ہے, شکایت نہیں کرتا. شکایت نہیں کرتا. میرے ساتھ یہ ہوا, میرے ساتھ یہ ہوا, شکایت نہیں کرے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں فقر کا اور تنگی کا راستہ اختیار کیا ہے, ورنہ آپ کو بادشاہت والی نبوت مل رہی تھی. آپ کو نبوت کون سی مل رہی تھی؟ بادشاہت والی. میں کہ نہیں, مجھے تو چاہیے نبوت فقر و فاقے والی, تاکہ مل جائے کھانے کو تو شکر کروں, اور نہ ملے تو گریہ زاری کروں, اللہ سے مانگوں. میں تو محتاجگی والی نبوت چاہتا ہوں, فاقے والی. تو ایک موقع پر آپ نے بد دعا کی, اس لوگوں کے لیے آپ نے بد دعا کرنی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا نہیں, آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ بد دعا کریں. ستانے والوں کو ہم جانتے ہیں, چاہے ہم ان کو ہدایت دے کر معاف کریں یا ان کو عذاب دے کر جہنم میں ڈالیں, یہ ہمارا کام ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہ ظالم ہے. آپ شکایت نہ کریں. سنو غور سے, ستانے والے کفار و مشرکین جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں, ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بد دعا. اللہ فرمایا کہ نہیں, آپ یہ نہ کریں, آپ کو اس کا حق نہیں ہے. آپ نہیں جانتے, ممکن ہے کہ اللہ کئی کو ہدایت دے کر آپ کا معاون اور آپ کا مددگار بنا دے. سنو تو صحیح, کسی عجیب بات ہے. آپ آج بد دعا کریں ان کے لیے, ستانے والوں کے لیے, اور اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے کر کل آپ کا مددگار بنانے والے ہیں. جی ہاں, حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو سفیان کو قتل کرنے لگے تو آپ کی ہدایت یاد آئی کہ کوئی نیا کام مت کرنا. ان کو چھوڑ دیا. اللہ نے ابو سفیان کو ہدایت دے دی. اللہ نے بڑا کام لیا. سنو غور سے بہت جا کر. تو آدمی بعض مرتبہ کسی سے پریشان ہو کر بد دعا کر دیتا ہے, کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ جس راستے میں یہ چل رہا ہے اس راستے میں نبیوں کی لائن کی ناگواری آئیں گی. اس راستے میں کیا آئیں گی؟ نبیوں کی لائن کی ناگواری آئیں گی. اسے نہیں معلوم, وہ چھوڑ دے گا, یہ شکایت کر بیٹھے گا, یہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا کہ میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. باتیں کرتے ہیں بادشاہت والی, اور نبی ان کے کون ہیں؟ کہ نبی ان کے وہ ہیں جو نے نبوت لی ہے فقر والی, اور یہ باتیں کرتا ہے بادشاہوں والی. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ شکایت کی اجازت نہیں ہے. شکایت کی اجازت نہیں ہے. ہم حکم لائیں گے اور حالات لائیں گے آپ کی چاہت کے خلاف, لیکن شکایت کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ میرے دوستوں, بزرگوں, عزیزوں, اس کام میں تو شروع سے لے کے آخر تک ابتلاءات ہیں. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں حکم لا کر کہ ذکر, عبادت, تلاوت, دعوت, نقل و حرکت, 24 گھنٹے کے اعمال, دعائیں, سب اس سارے احکام کا جو اصل مقصد ہے وہ اطاعت پیدا کرنا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا کہ بھائی تم نماز پڑھتے رہو, ذکر کرتے رہو, ہم تمہارا کوئی امتحان نہیں لیں گے. میری بات توجہ سننا, بہت کرتے رہو, عمل کرتے رہو, کرتے مر جاؤ. تو اس میں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. مشکل کام تو یہ ہے
کہ اللہ رب العزت پہلے احکام دیں گے پھر ان حکموں پر چلنے والوں کا امتحان لیں گے کہ ان میں اطاعت کتنی پیدا ہوئی. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر، عبادت، تلاوت، دعوت، نقل و حرکت، 24 گھنٹے کے اعمال، دعائیں، سب اس سارے احکام کا جو اصل مقصد ہے وہ اطاعت پیدا کرنا ہے. وہ اطاعت پیدا کرنا ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا کہ بھائی تم نماز پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، ہم تمہارا کوئی امتحان نہیں لیں گے. میری بات توجہ سننا، بہت کرتے رہو، عمل کرتے رہو، کرتے کرتے مر جاؤ. تو اس میں یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. مشکل کام تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے احکام دیں گے پھر ان حکموں پر چلنے والوں کا امتحان لیں گے کہ ان میں اطاعت کتنی پیدا ہوئی.